والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ النساء کی آیت نمبر 135 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں انتہائی حسین و جمیل پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلے ہونے چاہیے، اور انصاف پر مبنی گواہان کو اپنی گواہی دینی چاہیے۔ اس کے عوض اگر آپ کے ہاں کوئی بھی آپ کے یعنی کہ مقربین ہیں، انتہائی قریب تر رشتے بھی اگر سامنے آ گئے ہیں تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہی حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین، ہو جاؤ قوامین، قائم رکھنے والے، بالقسط، انصاف کو۔ یعنی کہ قرآن مجید نے اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ جب انصاف کے فیصلے کرنے ہوں، جب فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہو، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر سامنے میرے اپنے ہی رشتہ دار آ رہے ہیں، فیصلہ ان کے خلاف بھی آ رہا ہے، تو آپ نے گواہی جب دینی ہے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دینی، مگر ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے۔ فرمایا کہ کونوا، ہو جاؤ قوامین، قائم رکھنے والے۔ قائم کا معنی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اپنے اوقات کے اوپر پڑھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ قوامین، قائم رکھنے والے بن جاؤ، بالقسط، انصاف کو، شہداء للہ، جب گواہی دینی ہو تو وہ آپ اللہ کے لیے دیں۔ شہداء کا معنی ہے گواہی دینا۔ ایک شہید کا معنی جس درجے میں وہ اپنی جان اللہ کی حضور پیش کر دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پا لینا، مگر یہاں پر شہداء کا معنی ہے شہید نہیں کریں گے، بلکہ شہداء کا معنی یہاں پر گواہ کیا جائے گا کہ جب آپ نے گواہی دینی ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ پھر آگے فرمایا للہ، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میری اس گواہی سے اگر میرے والدین ہیں، میرے اقربین ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یہاں پر تو لوگ اقربا پروری کو دیکھتے ہیں۔ جہاں پر اقربا پروری آ جاتی ہے وہاں پر گواہ بھی اپنی گواہی بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو میری رشتہ داری کا مسئلہ آ گیا ہے، یہاں پر تو میرے اعزہ و اقارب کا مسئلہ آ گیا ہے، میں کیوں اس گواہی کو اس کے حق میں دوں۔ ہمارے ہاں اکثریت 99 بلکہ 100% آپ کہہ لیں کہ جب گواہان کا ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو یا تو وہ گواہی دیتے ہی نہیں ہیں، گواہی چھپا دیتے ہیں، اگر گواہی دینی بھی ہو تو ایسے شخص کے خلاف دیں گے، برعکس دیں گے، کیونکہ اس کے سامنے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس کے اقربین میں سے، یا اس کے والدین ہیں، یا اس کے اعزہ و اقارب ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اقربا پروری کا خیال کرتے ہیں۔ اقربا پروری کیا ہے؟ یہ میرے بہن ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے چچا زاد ہیں، یہ میری پھوپھی زاد ہیں، یا نہ بھی ہو تو یہ ہمارے گاؤں کا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں لوگ سامنے رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اس گواہی کو چھپا دیتے ہیں۔ اسی تصور کی وضاحت قرآن مجید نے فرمائی کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ اس میں تمہارے جو ہیں نفس، یعنی کہ تمہاری خواہشات کے سامنے، اول والدین والاقربین، دیکھیں قریب ترین رشتوں کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، اگر اس کے برعکس تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، والاقربین، تمہارے انتہائی قریب ترین اقربا ہی کیوں نہ ہوں۔ اقربین کہتے ہیں قرابت داروں کو۔ قرابت داروں میں کون آتا ہے؟ آپ کے بھائی ہیں۔ قرابت داروں میں کون آتا ہے؟ آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے چچائے ہیں۔ ان میں کون آتا ہے؟ آپ کی
یعنی کہ تمام رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے قرابت دار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب گواہی کا مسئلہ آئے، جب گواہی دینی ہو تو آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے دینی ہے، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ اس میں تمہارے نفس تمہیں ابھاریں، تمہارے نفس اندر سے تمہیں کہیں اول والدین والاقربین، یہ سامنے جن کی میں نے گواہی دینی ہے، ان کے خلاف جو گواہی جا رہی ہے یہ تمہارے یعنی کہ والدین ہیں، والدین سے بڑھ کے قریب تر رشتہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ آگے اقربین، جی تو میرے رشتہ دار آ رہے، اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیر، اگرچہ تم نے اگر گواہی دینی ہے وہ گواہی ایسے شخص کے خلاف آ رہی ہے جو بہت بڑا مالدار ہے، جس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے، وہ خریدنا چاہے تو بہت کچھ خرید سکتا ہے، اگر وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے، یا او فقیرن، ایسا مظلوم شخص سامنے ہو، فاللہ اولا بہما، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جب گواہی کا نمبر آئے، جب گواہی دینی ہو اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، سامنے بھلے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہی قرآن کہہ رہا ہو، قرآن نے یہ غریب امیر اور غریب کا تصور ہی مٹا دیا، بڑے اور چھوٹے کا تصور قرآن نے مٹا دیا، یہ سارے تصور ہم نے قائم کر رکھے ہیں۔ کیا تصور قائم کر رکھے ہیں؟ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اس گاؤں کا بڑا ہے، یا اس علاقے کا بڑا ہے، یا اس سربراہ ہے، یا فلاں علاقے کا سردار ہے، یہ سرداریاں یا بڑا پن ہم نے خود چن رکھا ہے۔ قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، کیا فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا، یہ امیر اور غریب کا سارا فرق ہم مٹا رہے ہیں، یہ چھوٹے اور بڑے کا سارا فرق ہم مٹا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عزت والا وہ ہے، ہمارے ہاں مقام والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پہ قرآن نے تصور مٹا دیا، کیونکہ یہ سارے کا سارا نظام ایسا ہے کہ جب موت نے آنا ہے، جب موت نے دستک دینی ہے تو وہ سردار کے پاس بھی اسی انداز کے ساتھ موت کا فرشتہ آئے گا، اور ایک عام غریب کے پاس بھی موت کا فرشتہ اسی انداز کے ساتھ آئے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے، اس کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے، یہ اس کے ہاں ہر وقت لوگوں کا میلہ اور ہجوم لگا رہتا ہے، اور اس کے ہاں جو ہے ایسا ہے، بلکہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم، میرے ہاں عزت والا وہ ہے، میرے ہاں مقام والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھنے والا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والا ہے، اللہ کے ہاں مقام اور عزت والا وہ ہے، بے شک وہ ایک غریب ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ ایک پرانے پھٹے کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ہاں عزت اور تقوی والا وہ شخص ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ تو فرمایا کہ جب گواہی دینی ہو، یہ دیکھیں نا قرآن ہے، اگر ہم سارے اس کے برعکس جا رہے ہیں، اگر گواہی دینی پڑ جائے ہمارے بھائیوں کی سے، یا ہمارے اقربا کے متعلق، یا اقربا پروری کا خیال کرتے ہیں ہم، یہاں پر سامنے جس کی گواہی دیتے ہیں یہ دور کا ہمارا کچھ لگتا بھی نہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں، مگر گواہی بن رہی ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے، ہمارے اپنے اقربا کے خلاف، ہمارے عزیزوں کے خلاف، تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہوگا؟ آپ یہاں بچا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ چند سال کے لیے بچ جائیں گے، چند مہینوں کے لیے بچ جائیں گے، وہاں پہ جب اللہ رب العالمین وہاں پہ جب میدان سجایا جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے تو منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، وہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ کوئی بھی بات منہ سے نکال سکتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے منہ کے اوپر تو مہریں لگ جائیں گی۔ نختم کہتے ہیں مہر کو، افواہہم کہتے ہیں منہ کو، تمہارے منہ کے اوپر مہریں لگ جائیں گے۔ وعلی تکلم ایدیہم، تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ کماتے ہیں۔ وہاں یعنی کہ بالکل ایسے کا ایسا نظام ہوگا، شفافیت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، وہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا، وہاں پہ ہر ایک فیصلہ بڑی شفافیت کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ والا دن جو ہے وہ ایسا دن ہوگا جہاں پہ انصاف جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، یہاں پر تو انصاف کو چھپا لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی، یہاں پہ قرآن مجید نے اور واضح انداز کے ساتھ فرمایا کہ نہ پیروی کرو تم، نہ دیکھو تم ہوا اپنے خواہشات کو، ان تعدلوا، جب انصاف
کا معاملہ آئے، جب انصاف کرنے کا وقت آ جائے تو تم نے اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یہ دو باتیں قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی۔ تلوو کہتے ہیں کسی بات کو مڑوڑ کر بیان کرنا یا کسی بات کو توڑ کر بیان کرنا، او تعرضوا یا اعراض کر لینا، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بات کچھ ہو آپ مفہوم کچھ لیتے ہوں، تلوو اس کو کہتے ہیں نا بات کو مروڑ کر بیان کرنا، سیدھی بات نہ کہنا بلکہ اس بات کو ہیر پھیر، یعنی کہ تلوو کا معنی اگر آپ ہیر پھیر یہاں پہ کرتے ہیں یہ بھی فٹ آتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا، وَإِن تلوو ہیر پھیر کو بھی چھوڑو، او تعرضوا اور اعراض کرنے کو بھی چھوڑو، یعنی کہ یہ سارے جو فتنے ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک، یہ کورٹ کچہریوں کے اندر جو تمام مسائل جو ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ ہیر پھیر ہی کیا جاتا ہے، وہاں پہ اصل مجرموں کو بچایا جاتا ہے، وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جو اصل یعنی کہ موقع کے مجرم ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو وکیل ہائر کیا جاتا ہے سب سے بڑا فنکار ہو، مہارت رکھنے والا ہو جھوٹ، یعنی کہ وہ اس طرح کی مہارت رکھنے والا ہو کہ وہ جھوٹ کو سچ میں تبدیل کرنے والا ہو، وہ کیا کرنے والا ہو کہ ظالم کو مظلوم ڈکلیئر کرنے والا ہو، اس طرح کا ہم بڑے سے بڑا جھوٹا، یعنی کہ اس کو آپ دوسرے انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مکار ہم وہاں پہ خریدتے ہیں، اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے جہاں پہ 2 لاکھ ہوتا ہے وہ 4 لے لیتا ہے، جہاں آج کل تو لاکھوں والا کام ہی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ گیا۔ تو فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یہ 2 باتیں قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ تم نے کسی بھی مسئلے کی نوعیت کو جوڑ توڑ کر بیان نہیں کرنا، اس کو ہیر پھیر کے ساتھ بیان نہیں کرنا، أَوْ تُعْرِضُوا نہ ہی اس سے اعراض کرنا ہے، نہ ہی اس سے مکر جانا ہے، ایک تو لفظ بتایا گیا کہ ہیر پھیر نہیں کرنا، اور دوسرا فرمایا أَوْ تُعْرِضُوا گواہی دینی ہے، گواہی سے مکرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ مگر ہمارے ہاں افسوسناک امر یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نمازی بھی اگر ہو، بڑے سے بڑا حج اور عمرے کرنے والا بھی ہو، بڑے سے بڑا صدقات و خیرات دینے والا بھی ہو، مگر ہمارے ہاں یہ دونوں لفظ چھپائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وَإِن تَلْوُوا ہیر پھیر کو نہیں چھوڑا جاتا، أَوْ تُعْرِضُوا یا وہ جو اصل حقیقت ہے اس سے پھیر دیا جاتا ہے، اصل حقیقت کا اس واقعے کے ساتھ جو تعلق جوڑا جاتا ہے یا اصل واقعے کا تعلق جو اس معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، أَوْ تُعْرِضُوا ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے ایسے، یعنی اصل جو نظام ہے یا اصل جو چیز ہے اس کو ہم وہاں سے اصل موقع سے ہٹا دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تم جو بھی کرتے رہو، تم جو بھی جوڑ کرتے رہو، توڑ کرتے رہو، ہیر پھیر کرتے رہو، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو بھی تم کرو گے بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ فرماتے ہیں مجھے تو اس کی خبر ہے۔ تم لوگوں سے بے شک چھپتے رہو، بے شک تم لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے رہو، مگر یاد رکھنا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کہیں فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا، کہیں فرمایا خبیرہ، یعنی کہ کہیں فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ساری کائنات ہی اسی کے لیے ہے اور اسی نے سجائی ہے انسانوں کی مخلوقات کے لیے، اور سجانے کا مین مقصد یہ تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے اعمال کرنے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گواہوں کو چھپانا، معاملات کو توڑ موڑ کے بیان کرنا، ہیر پھیر کرنا، معاملات کچھ ہوں بیان کچھ کرنا، یہ سارے کا سارا اعمال حسنہ نہیں ہے، یہ اعمال سیئہ۔ جب ہم اعمال سیئہ کی طرف بڑھیں گے تو ہوگا کیا، وہ سارے کا سارا جو ہم اچھے راستے کی طرف جانا تھا وہ اچھا راستہ تو ہمیں نہیں مل سکے گا، مگر ہیر پھیر میں ہم بڑے ماہر، اسی لیے جو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، بتائیے، 76 سال تو ہونے والے ہیں، 75 مکمل ہیں، 76 کچھ دنوں بعد ہو رہے ہیں، تو کیا ہے یہاں پہ جو پہلے دن سے تھا آج وہی ہے، یعنی کہ کسی معاملات میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے، جہاں کے ہیں وہی ہیں، ہر معاملات میں ہم ہیر پھیر کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جو ہمارے سپرد ایمانتیں کی جاتی ہیں ہم اس میں خائن ہوتے ہیں، جو ہمارے اہل ہوتے ہیں، جو ہمارے یعنی کہ انڈر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے ہم اس کو اپنے جیب میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک قدم آگے نہیں
پڑھ سکا، بلکہ دن بدن پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ نہ یہاں پہ تعلیم ہے، نہ یہاں پہ اور کچھ سسٹم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ امانت داری نہیں ہے، یہاں پر خائن لوگوں کا راج ہے۔ جب تک امانت داری نہیں ہوگی، خائن لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، صحیح قرآن و حدیث کی تشریعات نہیں ہوں گی، اس پہ عمل پیرا نہیں کیا جائے گا، تو اب اس وقت ترقی ممکن ہی نہیں۔ اس لیے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ انصاف کے اوپر قائم نہیں رہیں گی۔ آج تو انصاف کا قتل عام کیا جاتا ہے، آج انصاف کا نام ہی نہیں لیا جاتا، تو لہٰذا جب تک ہم انصاف کے دامن کو نہیں پکڑیں گے، جب تک انصاف کے اوپر مکمل طور پر ہماری گرفت نہیں ہوئی۔ یہی مسئلہ ہے جب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ایک کیس آیا گیا، تو یہ کئی بار بیان کیا گیا ہے، تو اس عورت، کیونکہ وہ عورت بڑے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، بڑے سفارشی آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ جلال دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ جب بہت سارے لوگ سفارشی بن کے اس عورت کے لیے پیش ہوئے، حضور جلال میں آ کر کہنے لگے لوگوں سنو، اگر اس موقع پر میری اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوتی، کیونکہ اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہوتی، جو حکم اس کے لیے صادر کیا گیا ہے ہاتھ کاٹنے کا، یہی حکم میری بیٹی کے لیے بھی ہوتا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے پر بہت سارے لوگوں کو جب دیکھا گیا کہ وہ سفارشی بن کے آئے، تو مصطفیٰ جلال میں اسی وقت اٹھے اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ فوری طور پہ کاٹے جائیں۔ اگر اس موقع پر میری اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوتی تو ان کے لیے بھی یہی ہوتا۔ تو یہ ہے انصاف۔ مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ انصاف کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو بڑے سے بڑا مجرم ہے اس کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چھوٹے سے چھوٹا یعنی کہ غریب ہے اس کو یعنی کہ کئی سالوں سے ہم اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ انصاف تلاش کرتے کرتے کئی نسلیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، مگر اسے انصاف نہیں ملتا۔ بہت ساری ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، جی فلاں شخص کا فیصلہ ہوا، جی فیصلہ تو ہو گیا مگر اس کو مرے ہوئے 4 سال ہو گئے، یا اس کو مرے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے تو اس کئی عرصہ ہو چکا ہے، مگر فیصلہ اب آ رہا ہے، اس کے حق میں ہے یا حق میں نہیں۔ تو یہاں پہ فیصلے حق میں ہوتے نہیں ہیں، بہت کم و بیش ایسے ہوتے ہیں، 100 میں سے کوئی 1 یا 2 ہوں، یا وہ بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جب انصاف نہیں ہوگا تو معاملات اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام کا سارا ادوار آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کا سارا ادوار آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں انصاف کس طریقے سے لوگوں کی دہلیز پر جو ہے وہ لا کر دیا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر ہر طرف خیر ہی خیر تھی، وہاں پہ ہر طرف برکتیں ہی برکتیں۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے، برکت ختم ہو چکی ہے، بالکل برکت کا نام نہیں۔ 10 کمانے والے اگر گھر میں ہیں تو تب بھی وہ مہینہ گزرنے سے پہلے تو یعنی کہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم انصاف کے دامن کو نہیں پکڑیں گے یہی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ دعا خالق عز و جل قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے علم کو اس کے نور سے آگاہی عطا فرمائے، اور اللہ جل مجدہ قرآن مجید کی احکامات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔